کب کون کسے کافر کہہ کر مار ڈالے، جانے کب کون کسے کافر کہہ کر مار ڈالے، اب مسلمان کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو آپ نے انتہائی افسوسناک واقعہ سنا۔ میں نے ابھی فیس بک سکرول کی، مجھے سب سے پہلے وہی ویڈیوز نظر آئیں اور یقین کریں میں پھر مجبور ہو گیا اس کے اوپر ویڈیو بنانے پہ۔ دوستو مجھے ایک بات بتائیں، ایمانداری سے بتائیے گا، ایک شخص ہے جو کہ سیالکوٹ سے چلتا ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے سوات گھومنے جاتا ہے، اور وہاں ہوٹل میں ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا وہ شخص یہ کرنے جائے گا کہ وہاں جا کر میں نے گستاخی کرنی ہے، نعوذ باللہ، کہ میں نے وہاں جا کر گستاخی کرنی ہے، نعوذ باللہ، قرآن کو جلانا ہے؟ مطلب وہ ایک فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور جو وہاں ایک گھومنے پھرنے گیا ہوا ہے۔ چلیں اس لمحے کو بھول جائیں یار، ایک بار یہ سوچیں، مطلب ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے، پہلے آپ یہ سوچیں، پھر آپ یہ تصور میں لائیں گے نا، پھر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ آپ یہ سوچیں، کل کوئی آپ کو مجھے کوئی یہ کہے گا کہ آپ گستاخ ہیں اس لیے مار ڈالتا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی ہمارے پاس جواب؟ اس لیے دوستو شروع میں نے وہ شعر پڑھا، اب اس کو سمجھیے گا ذرا، ایک شخص کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ سوات جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ گستاخی کرتا ہے، کہ اس کو ہمارے پاکستان کے ماحول کا پتہ نہیں ہے، کہ اس کو ہمارے پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں ہے، یہاں کے شدت پسندی اور انتہا پسندی کا پتہ نہیں ہے۔ چل چھوڑ دے یار، یہ بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ دوستو میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ انہوں نے گستاخی کر دی، انہوں نے واقعی میں گستاخی کر دی ہے۔ یہ شخص جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، اس نے واقعی گستاخی کر دی ہے، تو کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے یہ حشر کر دیں؟ اور وہ حشر میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس کو پہلے پکڑا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو پھر جو ہے نا پھر پولیس والے بھی آ جاتے ہیں، اطلاع ہو جاتی ہے، وہ پولیس تھانے چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر اس پہ پولیس تھانے پہ حملہ کیا جاتا ہے، اس بندے کو بیچارے کو الٹا، مطلب آپ سمجھ لیں میں جو کہنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو بیچارے کو وہ آگ کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ لمحہ سوچیں، ہماری پیاس نہیں بجھ رہی، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، الٹا لٹکا دیا اور پھر بیچارے کو مسئلہ کر دیا۔ سوچیں، میں پھر کہہ رہا ہوں دوستو، یہاں یہ سوچیں کہ کاش ہم ہوتے، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم کیا کسی کو، کیا ہماری سپوز میں ہو جاتا ہوں یا آپ اس جگہ ہوتے، کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے علاقے والے کہتے ہیں یار یہ ندیم، یہ فلاں اس طرح نعوذ باللہ گستاخ تھا، وہ مان لیتے یار، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا اس کو۔ دیکھو میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، پھر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر آپ وہ سمجھ لیں گے، سن لیں گے، آپ کو یقین کریں سب سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سے کرے، پہلے میں شعر سناتا ہوں، شاید وہ علامہ اقبال کا ہے، شاید اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ بہت بڑا جملہ ہے، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ دوستو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر کیا ہے کہ لو جی اس نے گستاخی کیا، مارو اس کو، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے گستاخی کیا، اور ہم اس کو مار ڈالتے ہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ مطلب قرآن و حدیث سے تو اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، سب سے پہلے اس کی جانچ تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ناحق، ہو سکتا ہے آپ جانے انجانے میں ناحق کسی کو تکلیف پہنچا دو اور آپ بعد میں پچھتاتے رہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات بتائیے، کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے یار اس سورۃ الحجرات کی آیت کے اندر۔ سوچیں، ذرا تصور میں لائیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میں نے وہ شعر بھی سنا دیا، وہ حدیث بھی سنا دی ہے۔ یار ٹھیک ہے، اس بندے نے اگر کی ہے تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن ہو، قرآن و حدیث کے مطابق دیکھا جائے۔ پہلے تو تصور میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے عام ہو چکے ہیں بالکل، جیسے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے ان واقعات پہ یقین نہیں آتا، مجھے تو بالکل بھی نہیں آتا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک تو بھائی اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے، چاہے وہ ایک ہیں یا 100 یا 1000 ہیں، سب کے ساتھ جو ہے نا وہی سلوک کیا جائے، ان کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے نا، میں کہتا ہوں ایسی سخت سے سخت ان کو سزا دی جائے۔ مذاق بنایا ملک کو یار، کل کو تجھے مجھے مار دیں، آپ کیا کہتے پھریں گے، کسی کو کیا کہیں گے؟ میں جس پرسپیکٹو میں جو بات کر رہا ہوں نا دوستو، میں اسی کو بھی لیجئے گا، ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان، دین ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس، سب کا ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن جس پرسپیکٹو میں جو بات کر رہا ہوں، آپ نے صرف اسی کو لینا ہے
اور اسی پہ وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کیا ہے کہ میں درست کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ نے خود اپنے دل سے ایمان سے ٹٹولنا ہے۔ والسلام۔